ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 12 اعمال بتاؤں گا جو احتیاطی تدابیر ہیں، جن کے کرنے سے بندہ شیطانی شر سے بھی محفوظ رہتا ہے اور دنیا کے ہر نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ دنیا کا جتنا مرضی طاقتور جادو کرنے والا ہو اور جس مرضی طریقے سے جادو کرنے والا ہو، اگر بندہ یہ 12 اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً اس کے جادو کرنے کا اثر اس بندے پر نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ 12 اعمال جو ہیں ان میں کوتاہی نہیں کرنی، تو انشاءاللہ الکریم آپ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ مختصر کر کے میں آپ کے سامنے 12 اعمال رکھوں گا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، اور ان میں چند دعائیں ہیں، وہ دعائیں آپ کو اسکرین پر دکھا دی جائیں گی تاکہ آپ ان دعاؤں کو یاد بھی کر لیں اور ان کو پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں۔ نمبر 1، آپ نے مدینۃ المنورہ کی عجوہ 7 کھجوریں روزانہ استعمال کرنی ہیں۔ صبح نہار میں آپ نے 7 کھجوریں مدینۃ المنورہ کی، اگر آپ کو مدینہ طیبہ کی نہ ملیں تو آپ کسی اور جگہ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عجوہ کھجور، حدیث میں آتا ہے جو بندہ 7 کھجوریں عجوہ کھا لیتا ہے تو اس پر نہ زہر اثر کرتا ہے اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرتا ہے۔ نمبر 2، آپ نے ہر وقت کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی وقت اپنے 1-2 منٹ نکالیں اور نکال کر وضو کر لیں۔ وضو کرنے کی بہت ساری برکات ہیں۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو فرشتے اس کے محافظ بن جاتے ہیں، اور جو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اتنی دیر تک اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ باوضو ہے۔ اسی طرح رات کو وہ بندہ سوتا ہے اور باوضو ہے تو ہر کروٹ پر فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، تیرے بندے نے پاکیزگی اختیار کی، طہارت اختیار کی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، کہ ہر کروٹ پر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ نمبر 3، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر مرد ہیں تو ان پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ فرض ہے کہ وہ باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بستی میں 3 لوگ موجود ہیں تو وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب شیطان غالب آئے گا تو ہر طرح کے شر میں
وہ انسان کو مبتلا کرے گا، انسان کو بہکائے گا، ورگلائے گا، اور انسان کے سامنے، بندے کے سامنے پریشانیاں آئیں گی۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اسی طرح ہے جیسے بیڑیا اکیلی بکری کا شکار کرتا ہے، ریور میں شکار نہیں کرتا، تو اسی طرح جب لوگ اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو شیطان کا شکار کرنا، حملہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کی بھی پابندی کریں اور بعد جماعت نماز ادا کریں، تاکہ شیطان جو ہے وہ اپنا اثر اس بندے پر نہ چھوڑ سکے۔ بعد جماعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ اکثر عورتیں گھر میں کام میں مصروف ہوتی ہیں تو کہہ دیتی ہیں چلو یہ کام میں مکمل کر لوں تو میں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، اتنے میں نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو کام 5-10 منٹ کے لیے روک لیا جائے تو نماز کی پابندی کی جائے۔ اسی طرح نمبر 4، رات کی عبادت ضرور کی جائے، چاہے کچھ نوافل ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ چند نوافل، 2 نوافل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، تہجد کی نماز مکمل پڑھ لیں سنت کے مطابق، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، آسانی ہو سکے کوشش کریں کہ پوری تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ نہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح اذان سے کچھ منٹ پہلے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کر کے مصلی بچھانا ہے اور کچھ نوافل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے کا ذکر ہوا، کہا کہ وہ بندہ سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو شیطان کے اثرات سے اور شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے یہ عمل بھی بہت ضروری ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ نوافل آپ نے فجر کی اذان سے پہلے پڑھنے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جب اذان ہو تو پھر آپ نے 2 رکعت سنت گھر میں ہی ادا کریں اور پھر مسجد کی طرف چلے جائیں اور بعد جماعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح نمبر 5، آپ نے جب بھی بیت الخلاء جانا ہے، گھر کا ہے، باہر کا ہے، ہوٹل کا ہے یا کسی سفر میں ہیں، تو آپ کو حاجت ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے آپ نے اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطان، جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ گندگی کی جگہ پر شیطانی جنات موجود ہوتے ہیں، جن کا اس وقت اس بندے پر اثرات چھوڑ دینا یہ آسان ہوتا ہے جب بندہ بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان جو ہے وہ اس وقت زیادہ حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ عمل بھی ضرور کرنا ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلاء جائیں تو اللہ تعالیٰ سے، شیطانی جن اور جننیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب ضرور کریں۔ اسی طرح نمبر 6، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور نماز شروع کرتے وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا اور پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، تو آپ نے بھی جب بھی نماز پڑھنے کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے بھی ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح نمبر 7، سونے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تو 3 دن وہاں چوری کرنے کے لیے شیطان آیا، 3 مرتبہ پکڑ لیا۔ پہلے دن وہ منت کی اور کہا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اور اپنی کچھ پریشانی ظاہر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی نے پوچھا اور فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر اس نے یہی باتیں کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن صبح پھر پوچھا کہ رات کیا بنا اس کا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ وہ تیسرے دن آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج تو میں تمہیں ضرور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں چند کلمات آپ کو بتاتا ہوں، جو بندہ بھی اس کو پڑھ لے گا تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ آیت الکرسی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیسرے دن اللہ کے نبی نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ کلمات بتائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات وہ سچ کہہ گیا ہے کہ جب کوئی بندہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی بستر پر آنا ہے تو وضو کر کے آنا ہے، اور بستر پر آتے ہی آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح نمبر 8، صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور سارا دن شیطان سے اس بندے کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جو بندہ صبح کے وقت 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، تو آپ نے یہ 100 مرتبہ صبح کے وقت پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اسی طرح نمبر 9، مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ شیطانی شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج کے دن یہ بندہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، یعنی کہ شیطانی شر سے حفاظت کے لیے یہ دعا ہے۔ تو جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو آپ اس دعا کو بھی پڑھیں، اور جو دوسری دعا جو مسجد کے دروازے پہ لکھی ہوتی ہے آپ اس دعا کو بھی پڑھ لیں۔ تو آپ نے اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے۔ نمبر 10، آپ نے صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نقصان سے اس بندے کو محفوظ فرما لیا جاتا ہے۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح کے وقت، 3 مرتبہ شام کے وقت،
تو آپ اس دعا کو صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ہر آفت سے، ہر نقصان سے اس بندے کو محفوظ فرما لیا جائے گا جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا۔ اسی طرح نمبر 11، آپ نے اس دعا کو بھی پڑھنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک مرتبہ آپ نے صبح پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ آپ نے شام کو پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہر شر سے اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے۔ نمبر 12، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھوں تو یہود مجھے گدھا بنا دیں، یعنی کہ جادو کی وجہ سے مجھے میری شکل کو تبدیل کر دیں اگر میں ان حفاظتی کلمات کو نہ پڑھوں۔ تو آپ نے اس دعا کو بھی یاد کر لینا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ آپ نے اس دعا کو بھی یاد کر لینا ہے، اور اس دعا کو بھی آپ نے صبح شام پڑھنا ہے۔ یہ 12 اعمال میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان 12 اعمال میں کوتاہی نہ ہو۔ دنیا کا کوئی بھی نقصان انشاءاللہ ہر نقصان سے آپ کو نجات دے دی جائے گی، ہر نقصان سے انشاءاللہ الکریم آپ کو محفوظ فرما لیا جائے گا۔ دنیا کا جتنا مرضی طاقتور جادوگر ہے، لیکن آپ اگر ان 12 اعمال کو، 12 تدابیر کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یقیناً، بلکہ مجھے تو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، کہ اگر دنیا کا جتنا مرضی طاقتور جادوگر ہو وہ جادو کرے بھی تو انشاءاللہ آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ جانی ہوگا نہ مالی ہوگا۔ تو آپ نے یہ چند احتیاطی تدابیر جو 12 آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اور آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جتنے مسلمان مصیبت میں ہیں اللہ سب کو مصیبت کو دور فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شیطانی شر، انسانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔